أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. سورہ کا اختتامی آیات ہے. ان آیتوں سے پہلے دو باتیں ثابت کی گئی تھیں عقلی دلائل کے ساتھ. ایک تو یہ کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پاک ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس میں کسی شیطانی دخل نہیں ہے. جس قسم کے تم الزامات پیغمبر علیہ السلام پر اور اللہ کے اس کلام پاک کے اوپر دھرا کیا کرتے تھے وہ سب کے سب غلط ہیں. یہ یقیناً اللہ رب العزت کا کلام ہے، پاک ہے، مقدس ہے، جو طاہر اور مطہر آدمی ہے، پاک اور صاف، دل کے ارادے سے صاف، بدنی اعتبار سے پاک صاف. اس میں سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں فرشتے ہی اللہ کے حکم سے اللہ کے مقدس کتاب کو جو لوح محفوظ میں ہاتھ لگا پاتے ہیں. بالواسطہ انسان کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ بغیر طہارت، بغیر پاکی، بغیر صفائی کے اس کو چھونے نہ پائے. اس کے متعلق مسائل گزر چکے. دوسری بات ثابت کر کے بتائی گئی کہ ہر ایک کو دنیا کی ہر چیز ختم ہوگی، انسانی مخلوق بھی ختم ہوگی. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا. یہ دو باتیں ثابت کی گئی تھیں. آج ان آیتوں میں تیسری بات ثابت کرتے ہوئے پھر سورہ کی ابتدا میں انسانوں کی تین تقسیم بتائی گئی تھی، ایک مقربین، ایک مومنین، ایک غیر مومنین کی. انہی کے انجام کا تذکرہ ہونے کے بعد سورہ کا اختتام بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہ آدمی مرنے کے وقت پر اس کے اپنے جو موجود ہوتے ہیں اطراف جمع ہوتے ہیں، جتنے جمع رہتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں. کوئی چیخنے لگتا ہے، کوئی چلانے لگتا ہے، کوئی پریشان رہتا ہے، کوئی اپنے سارے کے سارے کام کاج چھوڑ کر فکر میں لگ جاتا ہے. کوشش رہتی ہے یہ مرنے نہ پائے، اس کے روح نکلنے نہ پائے، یا اور زندہ رہ جائے. یہ عام طور پر انسان ہے، لیکن انسان کامیاب نہیں ہوتا. سب دیکھتے رہتے ہیں، سب سمجھتے رہتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم ہوتے ہیں تو وہاں رہ کے بھی دور ہیں. تم جو مردے کے پاس ہو یہ بھی دوری ہے، اس سے کہیں زیادہ قریب ہم ہیں. چلتا ہمارا ہے، سب کچھ بس ہمارا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، حلقوم حلق سے اس میں اضافہ کر حلقوم، گردن کی سامنے والی وہ رگ جس میں سے سانس آیا اور جایا کرتی ہے. جب حلقوم تک بات پہنچ جاتی ہے، روح کی نکلنے کی، حلق تک بات آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم اس وقت دیکھتے بھی رہتے ہو. کر کیا سکتے ہو؟ سمجھتے ہو کہ ہم مردے کے پاس ہیں. اس سے کہیں زیادہ ونحن اقرب الیہ، اس مردے سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں. علم کے لحاظ سے ہم قریب ہیں، قدرت کے لحاظ سے ہم قریب ہیں. اب چلتا بس ہمارا بس چلتا ہے، ہماری قدرت کام کرتی ہے. تمہارے تدابیر سب کے سب ادھیرو ہو جاتے ہیں. ولکن لا تبصرون،
کاروائی چلتی ہے ہماری طرف سے، اس کو تم دیکھ نہیں پا سکتے ہو، حیران پریشان رہتے ہو، تو پھر آخرت میں کس بنیاد پہ انکار کرتے ہو؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو ذکر کیا گیا، حساب و کتاب کے لینے دینے کی جو بات بتائی گئی، آخرت کے عذاب اور نعمتوں کا جو ذکر کر دیا گیا، ان ساری باتوں کے اوپر یقین کیوں نہیں؟ جب یقین ہے زبانی اعتبار سے تو دل کے اعتبار سے کیوں نہیں؟ دنیا داری کے لیے، حوث پرستی کے لیے منمانی کیا کرتے ہو؟ غلط بیانی سے کام لیتے ہو، دھوکہ فریب سے کام لیتے ہو، آخرت کے انجام کی فکر کرتے نہیں ہو۔ اگر تمہارا بس چلتا تو فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو پھر تمہارے پاس مالک یوم الدین، دین پہ ہی مدینی، غیر مدینین دینا لینا۔ اگر ایسا ہی ہے تو تم کچھ دے اور لے کیسا نہیں سکتے اس مردے سے؟ اگر تمہارا بس چلے تو پلٹا کے بتاؤ اس کی روح کو، ہم تو نکال رہے، تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، جو چاہے کر رہے ہو۔ ڈاکٹروں نے اپنی بیٹھک میں کہنے لگے اپنے پیشے کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، ہمارا تو وہ بڑا اور اعلیٰ عمدہ پیشہ ہے کہ ہم ملک الموت سے لڑ پڑتے ہیں انسان کی خدمت کے لیے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا ٹھیک ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو ڈاکٹروں کی گولی بند ہو گئی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کامیاب تو ملک الموت ہو جاتا ہے، ہمارا کچھ چلتا ہے، ہم لڑتے تو ہیں، مقابلہ تو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم قریب ہوتے ہو نا، تمہاری قربت بھی دوری ہے، دوری قدرت کے اعتبار سے، اب ہماری قدرت چل رہی ہے، کارکردگی اب ہماری ہے، تمہاری سب کچھ ہونے کے باوجود بیکار ہے۔ اگر ہے تو ترجیح نہ لوٹا کر بتاؤ، اگر واقعی تم سچے دعوے میں اس چیز سے دلیل کہ اس کے بعد والے احوال کو جو بیان کیا گیا ہے اس پر یقین رکھو۔ رکھا یقین، ایک کا یقین بہت بڑھ گیا، ایک کا یقین معتدل رہا، جو بہت بڑھ گیا وہ صادقین میں کہلائے، جو معتدل رہا مومنین میں رہے، جو انکار میں رہے وہ کافرین رہے۔ تو چیزوں کا انجام بھی سن لو۔ فاما ان کان من المقربین، جو مقرب بندے ہیں، فروح و ریحان و جنت نعیم، ان کے لیے تو اب اس کے بعد دنیا میں کی بھاگ دوڑ ان کے لیے اب فراغت کی فراغت ہے، خوشی خوشی اطمینان ہے، اور جنت ہے، اور نعمتوں والی جنتیں ان کے لیے ہیں۔ جو کچھ فکر ہے، بھاگ دوڑ ہے، سب اس دنیا کے اندر ہے، اس نفس کے اوپر مشقت ڈالنا ہی اس دنیا کے اندر کا کام ہے۔ اما ان کان من اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ پر نام اعمال دی جانے والے یعنی عام مومنین، ان کا حال فسلام لک من اصحاب الیمین، اے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے والے لوگ، لینے والے لوگ، تمہارے لیے سلام، تمہارے رب کا سلام، تمہارے لیے سلامتی ہے، مزے میں رہو گے۔ اب ہے یہ ان ساری چیزوں کا یقین نہ رکھ کر جو عمومی طور پر کثرت انسانوں کی کثرت اسی میں آتی ہے، عملی طور پر جو مظاہرہ کرنا، زبان سے کچھ کہتا ہوگا میں آپ کا دوست ہوں، کرتا ہے دوستی کے خلاف، اس کو جھوٹا کرتا ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، اعمال جو بتاتے ہیں یہ تصدیق کو بتلاتے ہیں، اعمال تصدیق کرتے چلنا۔ اسی لیے دین کے اندر سب سے بڑی اہمیت ہے ایمان پر عامل الصالحات کر کے بسنا۔ مومن و مسلمان ہوں، موسم کا کوئی فرق کیے بغیر رمضان کے روزوں کا پورا اہتمام کرے گا، 5 وقتوں کی نمازوں کا پورا اہتمام کرے گا، صدقات و خیرات کا پورا اہتمام کرے گا، اپنے قول و صداقت کا ہمیشہ اہتمام کرے گا، حقوق کو جس کا حق ہے اس کو حقدار سمجھنے کی پوری کوشش کرے گا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، حلال کو حرام ہی سمجھے گا، اور جب وقت آئے گا تو حلال کو ہی ترجیح دے گا، حرام سے نفرت کرے گا، کوئی تعویل وغیرہ نہیں کرے گا۔
ہر شعبے میں عملی مظاہرہ کرے. عملی مظاہرہ کرنا یہ صدیق کی علامت ہے، یہ صداقت ہے. عمل کے خلاف کرنا ہے، اس کے خلاف عمل ہونا ہے، یہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، یہ تکذیب ہے. اب ان جھوٹوں کا حال یہ گمراہ ہے. زبان کا اعتبار ظلم من حمیم، تو اللہ تعالیٰ ان کے خوب مہمان نوازی کریں گے اور تیرے پانی سے. ایک عذاب میں شدت کو پیدا کرنے کے لیے مفہوم کو اٹھا دیتے ہیں. پہلے قرآن میں مبشر ہوں گی عذاب میں، بشارت خوشی کی، اچھے حوال کی ہوتی ہے، برائی کی مصیبت کی نہیں ہوتی. لیکن انتہائی غصہ آتا ہے اور عذاب میں اور شدت پیدا کرنا ہوتا ہے. دردناک قسم کے عذاب کی انہیں خوشخبری سنا دیتے ہیں. خوشخبری یعنی بری خبر. اسی طرح یہاں بھی مہمان نوازی ذکر کرتا ہے قدرت کی طرف سے. ان کے لیے تو جنتوں کا ذکر تھا، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. پھر آخرکار انجام تسلیۃ جحیم، دوزخ میں داخلہ. فیصلہ نارا ذات لہب، یہ سورہ عام طور پر یاد ہے کہ کام انسان کو اسی سے یصلا سے ہی یہ تسلیہ ہے، یعنی داخل ہونا. دوزخ کے کئی نام ہے، کہیں جہنم ہے، کہیں سقر ہے، کہیں نار ہے، کہیں جحیم ہے. تو تسلیۃ جحیم اور دوزخ کے اندر ان کو داخل کرنا کا معاملہ ہوگا. یہی انجام ان کے لیے ہوگا. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ تینوں انجام جو ذکر کیے گئے یقیناً یقیناً حق ہیں، حق ہیں، حق. جب اس سے بتا دیا گیا تو دوزخ کا خوف کھاؤ، جنت اس کی نعمتوں کی غفلت پیدا کرو، حق اور باطل میں فرق کرو. اس فرق کے لیے اللہ نے انداز ذکر کر دیا. تصدیق گیا جس میں ربک العزیز، تمہارا رب عظیم بزرگ و برتر تمہارا جو رب ہے، اس کا نام لے کر تصدیق. ہر چیز آ گئی، نمازیں اس میں آ گئی، ذکر اس میں آ گیا، سچی بات کہنا اس میں آ گیا، حلال کو اختیار کرنا تصدیق ہے، کسی کی رہنمائی کرنا، صحیح رہنمائی کرنا تصدیق ہے، زبان سے سبحان اللہ کہنا تصدیق ہے. صرف سبحان اللہ کہنے کا نام تصدیق نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی عبادت کر رہی ہے. اسی تسبیح کو ذکر کیا قرآن میں، يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. یہ درخت وغیرہ جو سایہ ان کا پلٹا ڈالا ہے ویسے کر رہے ہیں، کبھی سایہ ادھر ہو رہا ہے انسان کا بھی، کبھی ادھر ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں تصویر بیان کر رہے ہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے دراصل حقیقت سے سجدہ ریز ہیں. لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت کو سمجھنے کا شعور اے انسانوں تم نے نہیں دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ سب سے سب اپنے رب کی تعظیم اور تصویر بیان کریں. تو تصویر کا مطلب نمازی آدمی ہر اچھا خیر جتنے کام بتائے گئے تمام کی تمام چیزوں کے پر اطلاق ہے. اور لفظ سبحان اللہ کہنا بھی تصویر میں ہے. مصدق جس وقت العظیم اور جتنے قواعد بتائے گئے عقیدے کے اعتبار سے صحیح عقیدہ پیدا کرنا تصویر ہے، مگر اس کے ساتھ قائم رہنا عملی طور پر یہ عقیدہ صحیح ہے غلط ہے اس کو بتلاتے چلے گا. اسی کے پاس میرے کا سبحان اللہ.